السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ زیڈ ٹی وی میں خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و خیریت سے ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محفل میں لوگ اکثر سوالات کیا کرتے تھے جو کہ مختلف موضوعات کے حوالے سے ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی محفل میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جن میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ کیا فوت ہونے کے بعد بھی ماں باپ کی روح اپنے گھر لوٹتی ہے؟ اس سوال کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا جواب عرض کیا، وہ آج کی ویڈیو میں ہم کو اس بارے میں بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ ماں باپ کی روحیں کس دن گھر پر آتی ہے۔ آپ نے ویڈیو کو سکپ بالکل نہیں کرنا، اور اس بارے میں مکمل تفصیلات جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جواب بتاتے ہیں، اور پھر آپ کو روح کی آزادانہ حرکت کرنے کے بارے میں بھی چند روایات بتائیں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے سوال کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے سلمان، یاد رکھو، جب والدین فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی روحیں اپنے گھر اپنے بچوں کے پاس آتی ہے۔ وہ اپنی اولاد سے فریاد اور یہ سوال کرتی ہے کہ صدقات اور نیک اعمال کے ذریعے ان پر مہربانی کرے۔ وہ ان سے اپنے لیے دعاؤں کے لیے سوال کرتی ہے۔ تو اس پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے علی رضی اللہ عنہ، ماں باپ کی روحیں کیوں واپس لوٹتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا اپنا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد وہ اپنی اولاد اور اپنے رشتہ داروں کے محتاج ہو جاتے ہیں کہ کوئی ان کے نام پر صدقہ کرے، کوئی ان کے لیے نیک عمل کر کے ایصال ثواب کر دے تاکہ ان کے درجات بلند ہو سکے، یا ان کے عذاب میں ان کی وجہ سے کمی ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کی ارواح گھر لوٹتی ہے اور فریاد کرتی ہے کہ انہیں بھی دعا میں یاد کیا جائے، ان کے لیے اچھے اعمال اور صدقہ دیا جائے۔ پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے دوبارہ پوچھا کہ یہ ارواح کب کب اپنے گھروں کو لوٹتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ ارواح ہفتے میں ایک دن اپنے گھروں کو لوٹتی ہے، اور وہ دن جمعرات کا دن ہے، یعنی جمعے کی رات کو یہ روحیں اپنے گھروں میں آتی ہے اور چیخ چیخ کر اپنوں کو پکارتی ہے، لیکن جو لوگ زندہ ہیں ان کی آوازیں نہیں سن سکتے، وہ اپنی دنیاوی کاموں میں مگن رہتے ہیں، لہٰذا یہ روحیں اسی طرح سے مایوس ہو کر لوٹ جاتی ہے، سوائے ان کے جن کی اولاد نیکوکار اور اپنے والدین کے لیے اعمال ہدیہ کرے اور ان کے لیے دعا کرے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے سلمان، یاد رکھنا، اپنے مرحومین کے لیے دعا کرتے رہنا۔ جب کوئی اپنے مرحوم والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو ان کی روحیں اللہ سے فریاد کرتی ہے کہ یا اللہ، جس طرح ہماری اولاد نے ہمارے اوپر احسان کیا، ہمیں اپنی دعا میں یاد کیا، تو بھی ان پر رحم فرما، ان کی دنیا کی پریشانیوں کو ختم فرما اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کر۔ میرے پیارے دوستوں، یہ تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان، جس سے واضح ہوتا ہے کہ ارواح جمعے کو اپنے گھروں کو لوٹتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس طرح کی ایک اور حکایت بھی روایت کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد میں اداس بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور آپ سے پوچھنے لگے کہ میں آپ کو افسردہ دیکھ رہا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے سلمان، میں اس لیے اداس ہوں کہ آج میں نے ایک ماں کی روح کو اپنی اولاد کے گھر پر روتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ اپنی اولاد سے فریاد کر رہی تھی، اس کی فریاد سن کر میں پریشان ہوں۔ وہ اپنی اولاد سے یہ سوال کر رہی تھی کہ صدقات اور نیک اعمال کے ذریعے میرے اوپر مہربانی کرو، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرو۔ تو اس پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا
کہ اے علی رضی اللہ عنہ، کیا مرنے کے بعد وہاں کی روح بھی واپس لوٹتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں، جب ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا اپنا اعمال نامہ تو بند ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد وہ اپنی اولاد کو اور اپنے رشتہ داروں کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ کوئی ان کے نام پر صدقہ کر لے، کوئی ان کے لیے نیک عمل کر کے ایصال ثواب کر دے تاکہ ان کے درجات بلند ہو سکے یا ان کے عذاب میں ان کی وجہ سے کمی ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کی ارواح گھر لوٹتی ہے اور فریاد کرتی ہے کہ انہیں بھی دعاؤں میں یاد کیا جائے۔ پیارے دوستو، ہمیں یہ معلوم ہوا کہ والدین کے لیے ان کی وفات کے بعد دعا ضرور کرنی چاہیے اور ان کو اعمال ہدیہ کرنا چاہیے تاکہ ان کی ارواح کو سکون پہنچ سکے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بزرگ نے اپنے مرحوم بھائی کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا ہم لوگوں کی دعائیں آپ تک پہنچتی ہیں؟ تو اس مرحوم نے جواب دیا کہ ہاں، خدا کی قسم، یہ دعائیں ہمارے پاس نورانی لباس کی صورت میں پہنچتی ہے اور ہم ان کو پہن لیتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے دوستوں، کتنے افسوس کا مقام ہے اور افسوس کی بات ہے کہ عموماً لوگ اپنے مرحومین کو بلا دیتے ہیں اور چند دن دعا کرنے کے بعد ان کے لیے دعا بھی نہیں کی جاتی۔ یہی عام مشاہدہ ہے۔ پیارے دوستوں، جہاں تک بات ہے ارواح کی کہ وہ مرنے کے بعد نقل و حرکت کر سکتی ہے یا نہیں، تو اس حوالے سے آپ کو ایسی روایت بتاتے ہیں جن سے روحوں کی آزادانہ نقل و حرکت کے بارے میں واضح ہوتا ہے۔ حضرت سعید بن حسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ایک دوسرے سے ملے۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر تم مجھ سے پہلے انتقال کرو تو مجھے خبر دینا کہ وہاں کیا پیش آیا۔ پوچھا گیا، کیا زندہ اور مردہ بھی ملتے ہیں؟ فرمایا، ہاں، مسلمانوں کی روحیں تو جنت میں ہوتی ہے، انہیں اختیار ہوتا ہے جہاں چاہیں جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت۔ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے۔ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ روح کا مادہ نور ہے اور یہ نور توانائی کی ایک قسم ہے۔ جس طرح ملائکہ نور سے پیدا ہوئے، اسی طرح روح بھی۔ سائنسی تحقیق کے مطابق روح انسان کا وہ حصہ ہے جس کا موت بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ روح اللہ تعالیٰ کے ایک فیصلے کا نام ہے، اس سے زیادہ جاننا نہیں جا سکتا۔ انسان کے پاس جو علم ہے وہ بہت ہی کم ہے، بلکہ دیا ہی نہیں گیا، جبکہ روح کو سمجھنے کے لیے زیادہ علم چاہیے جو مخلوق کی شان کے لائق نہیں ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے خدا کے فضل و کرم کا ذریعہ ہے اور خدا کی رضا ان کی رضا میں ہے۔ اسی لیے خدا نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا، وہاں والدین کے ساتھ احسان کرنے کا بھی حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کا بہت بڑا درجہ رکھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے حقوق واضح کیے ہیں۔ یہاں تک یہ بھی آتا ہے کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم فرما دیا ہے کہ والدین کے سامنے اف تک بھی نہ کرو۔ جہاں اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک پر اجر رکھا ہے، وہاں پر ان کی نافرمانی پر عذاب بھی رکھا ہے، اور والدین میں والدہ کا درجہ اونچا رکھا ہے۔ زندگی کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم ہے اور مرنے کے بعد بھی ہمارا مذہب ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ والدین کے لیے ایصال ثواب کرتا رہنا چاہیے تاکہ ان کی کمی بیشی کو اللہ رب العزت معاف فرما کر ان کی بخشش کر دے اور ان کے درجات کو آپ کی دعاؤں اور نیک اعمال کی وجہ سے بلند فرماتا رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرنے کے بعد ان کی ایصال ثواب کے لیے دعاؤں اور نیک اعمال کا اہتمام کیا جائے۔ جی تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں
تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔